اللہ تو چاہتا ہے تم یقین کی ڈور سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور نامکمل چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں انہیں اللہ پر چھوڑ دیا کرو، اس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ وہ تو دل میں خواہش ہی تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس تمہارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں اتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے اور تمہارا سر سجدے میں جھک جائے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی۔ وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے
کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں شامل ہو وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں سسکتے ہوئے جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ بس تھوڑا سا انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال دل میں ایسے ہی نہیں آ جاتا، سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا انسان اس پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندوں کو۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی لوٹ کر نہیں جاتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ اپنی طرف انہیں لے کر آتا ہے جو واقعہ ہی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہو نا اسے اپنے اللہ سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں اور وہ مانگنے کی توفیق انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہو۔